الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، یہ سورہ انعام کی 151 اور 152 دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں تلاوت کی گئی۔ یہ آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ہے 9 باتوں کی نصیحت کی ہے، اور یہ وہ 9 باتیں ہیں کہ جسے ہم اپنے اوپر بھی جاری و ساری کریں اور بنی نوع انسان کو اس کا مکلف بنائیں، اس کے طرف جو ہے تو متوجہ کریں۔ جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک جو ہے وہ سب سے عظیم ظلم ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم شرک کی ادنا سے ادنا جو چیز ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن بالخصوص 3 کاموں کے اندر میں ہم اس کو ملحوظ رکھیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات، دوسرا ہے اللہ کی صفات، اور تیسرا ہے اللہ کے اختیارات۔ ان تینوں میں ہم جو ہے کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ہستی کو یا کسی بھی فوق الفطری چیز کو جو ہے اللہ کے ساتھ میں شمار نہ کریں۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر انسان کے اعمال کا احاطہ کر رہا ہے، لہٰذا یہ خصوصیت، یہ تصور جو ہے کسی اور شخصیت سے اگر ہم منسلک کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا اس کی صفات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اولاد کو پیدا کرتا ہے، وہ دن پر رات کو لاتا ہے، رات کو دن پر لاتا ہے، وہ کسی کو نپا تولا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ غرض کہ بے شمار اس کی صفاتیں موجود ہے قرآن کے اندر، تو ان صفات کو ہم کسی اور سے جو ہے نہ جوڑے کہ یہ بھی جو ہے تو اختیارات رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے قانون میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ یہ اگر شریک کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، اس سے ہم نے بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ میں حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ ان کے ساتھ میں حسن و سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر آپ کے پاس ہے اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو اف تک مت کہو، انہیں گالی گلوچ مت دو، یا کوئی ایسی بد کلامی یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی حرکت نہ ان کے ساتھ میں کرو کہ جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو۔ تو ان باتوں کا احتیاط رکھنا ہم سب کے لیے جو ہے تو نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک شخص نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد میں میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کا۔ گویا کہ آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا ان کے ساتھ میں محبت سے، اخلاص کے ساتھ اور خوشی و خضوع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور کوئی حرکت یا کوئی کلام ایسا ہمارا ان کے ساتھ میں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو یا وہ ناراض ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات فرمائی گئی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے یا تنگ دستی کے ڈر سے جو ہے اس کو قتل مت کرو۔ رفقہ محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسقاط حمل کے بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں اور بہت سارے اخبارات کے اندر ہمیں پڑھنے میں ملتے ہیں۔ تو چاہے اسقاط حمل کا واقعہ ہو یا لنگ معلوم کر اسے ضائع کرنے کا معاملہ ہو، تو یہ گویا کہ جو ہے اپنی اولاد کا قتل ہے۔ تو جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے
اسے آنے کا حق دیا جائے اور اس کا وہ حق ہے، لہٰذا وہ دنیا میں آئے، دنیا میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے عطا کیا ہے اس کے مطابق اس کو حاصل کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ حق دینے کا حق جو ہے وہ ہم کو ہے کہ ہم آنے والے اولاد کو جو ہے خطا منع کریں یا ان کو منقطع نہ کریں۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ میں رحم کریں، اپنی اولاد کے ساتھ میں محبت کریں، اور کسی بھی بچہ یا بچی کے ساتھ میں نفرت نہ کرے یا پھر اس کو جو ہے کسی طریقے سے ضائع کرنے کی جو ہے کوشش نہ کریں۔ چوتھی بات بتائی گئی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بے گناہوں کا قتل مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل گویا کہ ساری انسانیت کا قتل ہے، ساری نوع انسانیت کا قتل ہے، لہٰذا ایک بے گناہ کو بچانا یہ پورے انسانوں کی جو ہے تو ذمہ داری ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے جہاں بھی جس قسم کا بھی ظلم اگر ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، مشکلیں اور مصائب اور مصیبتوں سے ان کو دوچار کیا جا رہا ہو، تو پوری امت مسلمہ کا بلکہ نوع انسانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جو ہے تو مظلوم کی مدد کرو اور جو ہے تو ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ اکرام علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس پہ ظلم زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی مدد کی جا سکے، لیکن ظالم کی مدد کیسی کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا گویا کہ جو ہے اس کی مدد ہے۔ تو جہاں کہیں جس انداز میں آج ظلم جو ہے رواں ہے اور جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے بچوں پر، خواتین پر، بزرگوں پر، نوجوانوں پر، بے گناہوں پر، جو ہے تو ایک قسم کا جو ہے کہ الغار آ گیا ہے اور ان کو جو ہے تو مارا پیٹا جا رہا ہے، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، کرتویہ بنتا ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے ظلم کو ظلم کرنے سے جو ہے تو روکنے کی کوشش کریں، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں، اس کو جس طریقے سے ممکن جو ذرائع وسائل ہیں، جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ فریضہ جو ہے تو امت مسلمہ کے لیے جو ہے تو بہت اہم ہے۔ رفقائے محترم، اس طرف بھی ہم توجہ دیں، اور کسی بھی درجے کا، کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی ظلم ہو، چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو، اس سے ہم خود بھی بچیں، اور اگر کہیں پر دکھائی دیتا ہے اور اگر ہم طاقت رکھتے ہیں یا قوت رکھتے ہیں یا ہمارے اندر میں وہ اجتماعیت ہے تو پھر ہم جو ہے تو ظلم کو روکنے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر حسن طریقے سے۔ اگر آپ کے قبضے میں یا آپ کے ماتحت کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اس کے مال پر جو ہے غاصبانہ جو ہے قبضہ نہ کریں، اس کے مال کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے اور بڑا ہو جائے تو وہی یتیم کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ جو ہے اس مال کے ذریعے سے اپنی جو ہے زندگی کے ذرائع اور وسائل کو جو ہے حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم تھی جو بالکل ناپ تول کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو رفقائے محترم، ناپ تول جو ہے یہ سماج کا وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے سماج کو اچھے سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی رقم آپ لے رہے ہیں لوگوں سے، اسی رقم کا، اسی نوعیت کا مال جو ہے تو ہم اپنے گراہک کو عطا فرمائیں۔ یہ نہ ہو کہ مال تو ہم زیادہ لیں، قیمت تو زیادہ لیں، لیکن مال جو ہے تو اس قیمت کا نہ ہو، بلکہ جو ہے تو وہ کم قیمت کا مال ہو اور ہم ان کو دیتے ہیں تو گویا یہ ڈنڈی مارنا ہے، یہ جو ہے تو دھوکہ دینا ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، گویا کہ ہم خود جو ہے تو اپنے نفس سے ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم نے جو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ میں جو ہے جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہم بلکہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دیں، بلکہ اس میں کمی زیادتی نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے اس کی ضرب ہم پر آئے یا ہمارے رشتہ داروں پر آئے یا ہمارے عزیز اقارب پر آئے یا پھر ہمارے والدین پر آئے، حق کے بات سے جو ہے تو ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو اور تمہیں سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو حق کے علمبردار بنایا گیا ہے۔ تم دنیا کے اندر میں عدل قائم کرنے آئے ہو، تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو، تم انصاف بالقسط پر جو ہے تو قائم رہنے والے ہو اور اس کو جو ہے تو قائم کرنے والے ہو۔ لہٰذا جب بھی کوئی بات اگر ہم کہتے ہوں، چاہے کسی کے بارے میں ہو، تو فرمایا گیا ہے کہ حق کے ساتھ کہو۔ اگر اس کی ضرب آپ پر آ رہی ہو
میرے پر آ رہی ہو، میرے والدین پر آ رہی ہو، تو اب آپ جو ہے تو وہاں کسی قسم کا جو ہے تو رعایت اور کسی قسم کی جو ہے تو رعایت جو ہے تو نہ پیش کریں، بلکہ جو ہے آپ حق بات کہیں اور بالکل جو ہے تو اس بات سے جو ہے تو ان کو معافی منگوائے، یا پھر یہ ہم معافی مانگے یا پھر جو ہے تو اسے توبہ کریں، لیکن حق کے علمبرداری کے ساتھ میں ہم زندگی گزاریں اور حق سے جو ہے تو منہ نہ موڑیں۔ کئی مثالیں ہیں قرآن کے اندر، کئی مثالیں ہم کو جو ہے تو اسلامی تاریخ کے اندر اور لٹریچر میں ملتی ہیں، لیکن یہاں اس کا وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے جو ہے تو حق کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور کہا وَبِعَهْدِ إِلَّا وَأُوفِلْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے، وہ عہد کیا ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا خالق نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کو ہم اپنا مالک نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کو ہم اپنا مدبر نہیں مانیں گے، اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم دست سوال نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک خدا کی اطاعت پر اپنے آپ کو جو ہے تو سر بسجود کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر دیں، اور ایک اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر جو ہے کسی دوسرے کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں نہ ڈالیں۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم سماج کی اطاعت کر رہے ہیں، کہیں ہم معاشرے کی اطاعت کر رہے ہیں، کہیں خاندان کی اطاعت کر رہے ہیں، کہیں اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، کہیں اپنی خواہشات کی اطاعت کر رہے ہیں، کہیں اپنے جو ہے دوست احباب کے مطالبات کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ مختلف بت جو ہے ہم نے اپنے آستینوں میں بنا رکھے ہیں، اور ان کی اطاعتوں پر جو ہے ہم جو ہے تو سرگرم عمل ہے، لیکن ایک اللہ کی اطاعت کا قلادہ ہم نے گلے سے نکال دیا ہے۔ رفقائے محترم، یہ ایک اطاعت کا، ایک اللہ کی اطاعت کا قلادہ ہمیں اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، اور وہ ساری اطاعتیں جس کو ہم اپنے زندگی کا محور مقصود بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ خاندان ہو، قبیلہ ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، اور جو ہے تو دنیا کا قانون ہو، یہ ساری کی جو اطاعت ہیں، ان سب قلادوں کو اپنے گلے سے نکال کر ایک خالص اللہ کی اطاعت کا قلادہ ڈال کر ایک سو ہو جائیں۔ یہ ہے وہ پیغام جو ان 9 چیزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے رکھا، تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز جو ہے ان اطاعت کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے جو ہے گامزن کرے، آگے بڑھائے، اور ایک چلتا پھرتا نمونہ قائم کرے، جس کی متلاشی آج دنیا ہے، اور یہ چلتا پھرتا نمونہ دنیا کے سامنے میں پیش کرے، تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ اسلام جس نظام کو چاہتا ہے، جس سسٹم کو چاہتا ہے، وہ اتنا اعلیٰ عرفہ نظام ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے ظلم اور کسی قسم کی بے ایمانی اور کسی قسم کی زیادتی کا جو ہے کہیں پر جو تصور نہیں ہوتا ہے، اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں آپ کا یہ عمل جو ہے تو یعنی کہ حصہ دار بن سکتا ہے۔ تو رفقائے محترم، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ سختی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ میں جو ہے اپنے اوپر بھی اس کو جاری ساری کرنے کی، اور پھر یہ ہے کہ بنی نوع انسان پر اس کو جاری ساری کرنے کی توفیق، قوت و استطاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔